السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ کے ساتھ۔ آج ہم ایک بڑے ایسے آفیسر کے پاس آئے ہیں جن کا بڑا رچ بیک گراؤنڈ ہے ہمارے لحاظ سے، تاریخ کے لحاظ سے، خبروں کے لحاظ سے۔ ہم جو لاسٹ ان کی پوزیشن تھی وہ ایڈیشنل ڈائریکٹر سائبر کرائم ونگ پنجاب تھی، اور ان کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ آج کل جس حدیبیہ کا بڑا چرچا ہے، حکومت چاہ رہی ہے دوبارہ کھولنا، تو وہ سب سے پہلے جنہوں نے حدیبیہ کیس کو دیکھا 90s میں، وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم، سجاد مصطفیٰ صاحب، اور یہ انہوں نے ہی دیکھا۔ اور سجاد مصطفیٰ باجوہ صاحب کا ایک اور بھی بیک گراؤنڈ ہے، انہوں نے ہی میاں محمد شریف کو، جو سابق وزیر اعظم نواز شریف کے والد تھے، ان کو گرفتار بھی کیا۔ وہ یہی آفیسر تھے، میاں شہباز شریف سابق وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کو بھی انہوں نے گرفتار کیا۔ اس کے علاوہ ان کا ایک اور بڑا دلچسپ بیک گراؤنڈ ہے، یہ کسی بھی حکومت کے پسندیدہ نہیں رہے، ہر حکومت میں ان کو ٹرانسفر کیا جاتا رہا یا ڈسمس کیا جاتا رہا یا ان کو معطل کیا جاتا رہا، اور پھر یہ کبھی عدالت سے ریسٹور ہوتے رہے، کبھی محکمانہ انکوائری میں کلیئر ہوتے رہے۔ اور ان کا پوسٹنگز کا ریکارڈ اتنا بہتر ہے کہ 2014 سے 2020 کے دوران صرف ان 6 سالوں میں ان کو 16 بار ٹرانسفر کیا گیا، جہاں پر جاتے تھے کسی نہ کسی مافیا پر ہاتھ ڈالتے تھے اور پھر پوسٹنگ۔ آخری جو انہوں نے قیمت ادا کی وہ شوگر مافیا کے کیس میں انہوں نے ادا کی، جبکہ اس کے علاوہ یہ LNG کا کیس بھی دیکھتے رہے ہیں، یہ خورشید شاہ کا بھی کیس دیکھ رہے تھے، اور دیگر بھی ہائی پروفائل کیسز سے ان کا براہ راست تعلق رہا ہے۔ تو آج ہم ذرا ان سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو تمام انکوائریز ہیں، یہ معاملہ کیا ہے، کیا کوئی ملوث بھی ہیں، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں، کیا ہے یہ سب کچھ۔ لیکن ہم سب سے پہلے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ سجاد باجوہ صاحب، آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو ہر کوئی ٹرانسفر کر دیتا ہے، کبھی کوئی ڈسمس کر دیتا ہے، ابھی پھر اب آج کل ڈسمس ہوئے میں ہیں، اس کے خلاف بھی آپ اپیل میں گئے ہوئے ہیں، کوئی کسی سے بنا کے کیوں نہیں رکھتے تھے؟ آپ کو کسی کے بھی کہنے پہ کسی کے حق میں بھی رپورٹ لکھ دیا کرتے؟ اسد بھائی، کچھ شاید میرے میں مینوفیکچرنگ فالٹ ہے کہ ہوا کے رخ پہ چلنا میرے لیے ذرا مشکل ہے۔ دیکھیں، کسی بھی کیس کو اگر آپ میرٹ پہ دیکھیں گے تو اس کا رخ کسی طرح بھی جا سکتا ہے، وہ پروو بھی ہو سکتا ہے اور وہ کلوز بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ان بائس ہو کے انکوائری انویسٹیگیشن کریں گے تو اس میں میرٹ پہ کریں گے، اگر وہ پروو ہوگا تو اس کو کورٹ میں کنوکشن کے بغیر آپ بچ نہیں سکتے۔ میں آپ کو ریسنٹلی بڑا کہتے ہیں یہ ہمارے لا انفورسمنٹ میں کہ جی کورٹ میں جا کیس پروو نہیں ہوتا، اگر آپ نے میرٹ پہ صحیح کیس بنایا ہے تو پروو ہوتا ہے۔ ریسنٹلی میں فیصل آباد میں تھا تو IB کا ایک انسپیکٹر تھا، اس کا پورا گینگ تھا، پورا IB کا FI کے لوگوں کا، جو کہ اغوا برائتوان میں ملوث تھے۔ بڑے کسی سرمایہ دار کو دیکھا، اس کے سے پیسے لیے، بلیک میل کیا، اس کے کاغذ اکٹھے کر لیے، تو میرے پاس یہ کہا کہ 1 کروڑ روپیہ ایک بندے سے پہلے اس کو بلیک میل کیا، 1 کروڑ لے لیا، پھر 2 کروڑ کا وعدہ تھا نہیں دیا، اس کو اٹھا لیا۔ میں نے بندے پکڑے، ان کو ریکوری کی، چلان کیا، اس کے بعد 4 سال تک جیل میں رہے، 3 سال ان کو سزا ہوئی۔ آلدو اس میں سزا صحیح نہیں تھی، تھوڑی تھی، لیکن اس کی اپیل چل رہی ہے۔ اگر آپ نے کیس صحیح بنایا ہوا ہے تو اس میں ایکویٹل کے چانسز بڑے کم ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی خواہش، اگر IO یا کوئی گورنمنٹ اپنی خواہشات کے مطابق کوئی بھی کیس بنائیں گے، اس کا کمپلیٹ ہونا اور اینڈ پہ جانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس میں کوئی نہ کوئی، جب آپ دیکھیں، ایک ہسٹری تھی پولیس میں کہ پرانے زمانے میں جب FIR درج کرواتے تھے اس میں جھوٹ کا عنصر ہوتا ہی نہیں تھا۔ جب جھوٹ کا عنصر نہیں ہوتا تھا تو اس پہ لوگوں کو سزائیں ہوتی تھیں۔ پھر کیا ہوا کہ جی وکلا کے مشرے پہ یا کسی پہ کہ جی لوگوں کو پولیس میں بھی ادھر بھی تو ایڈ کرنا شروع کر دیا کسی نہ کسی موٹو سے۔ جب آپ کسی FIR میں جول دیں گے، اس میں تھوڑا سا جھوٹ ملائیں گے تو سارے کے ساری ایویڈنس آپ کی ضائع ہو جائے گی۔ اچھا، ابھی چلیں، یہ تو آپ نے بات کی کہ کیوں اب کیسز میں کنوکشن کم ہو گئی ہے، پروسیکیوشن میں پرابلم کیا ہے، لیکن یہ بتائیے کہ آج کل بڑا چرچا ہے کہ وہ دوبارہ سے حدیبیہ پیپر مل کا کیس کھولا جائے اور سب کچھ ہے۔ آپ نے بھی اس کی انکوائری کی تھی، تو وہ میں نے سنا ہے کوئی
شریف فیملی کے اندر سے بھی کوئی کسی کی طرف سے کوئی مخبری کی گئی یا کوئی شاید کوئی درخواست آئی، کیا وہ معاملہ تھا؟ بیسیکلی کچھ ان کا جب ڈسٹریبیوشن ہوئی یا شیئرز کی تو اس میں کچھ وراثت کی جو فیملی میں میاں شریف صاحب جو تھے غالباً 7 بھائی تھے، تو ان میں کچھ بھائیوں کی اولاد کا آپس میں جب ہوا تو انہوں نے بھی کچھ اس میں رول پلے کیا تھا، جو انفارمیشن پاس آن کی، بلکہ کوئی کمپلینٹ بھی پرابلی درج کی تھی، ایف آئی کو دی تھی کہ جی کوئی لوننگ میں بیسیکلی اس وقت منی لانڈرنگ تو لا ہی نہیں تھا، تو بینک فراڈ کے حوالے سے یہ جو کیس بنے تھے وہ بیسیکلی بینک فراڈ کا تھا کہ لوننگ کے حوالے سے، تو وہ اس میں ان کی درخواست کوئی آئی تھی، اور بعد میں آ کے مشرف دور میں اس کو وہ بنا دیا گیا منی لانڈرنگ کا کیس۔ منی لانڈرنگ کا نہیں، مشرف دور میں بھی منی لانڈرنگ اس ٹائم بھی نہیں تھا، یہ تو منی لانڈرنگ تو لاز بات ہے، اس وقت بھی تھا، یہ نیب کیس بنا تھا ایسٹ بیانڈ مین کا، اس میں پرابلی اس میں تھا کوئی۔ اچھا بتائیے، آپ نے میاں شریف کو گرفتار کیا لاہور سے، یہ کیسے یہ آپ کی گرفتاری آپ لوگوں نے ایگزیکیوٹ کی، کیا ہوا کیا اس وقت، کیا میاں شریف کی کیا باڈی لینگویج تھی، کیا کوئی انہوں نے کچھ کہا آپ لوگوں سے، کیا ہوا؟ دیکھیں رات کو یہ جو حدیبیہ کی انکوائری تھی ساری، یہ اسلام آباد میں اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ تھا ہمارا ایف آئی کا، وہاں ہو رہی تھی، اور جو کوئی لاہور میں تھا وہ جو ٹاسک تھے وہ ڈفرینٹ لوگوں کو ملتے تھے، اور جب یہ ایف آئی آر درج ہو گئی تو اریسٹ کی باری آئی، تو رات کو ہمیں جو ہمارے ڈائریکٹر تھے میجر اکرم صاحب تھے، ڈائریکٹر ایف آئی لاہور پنجاب جو تھے، انہوں نے انسٹرکشن پاس کی کہ کل جو ایف آئی کے جو انچارج ہیں سارے سرکل کے وہ وہاں موجود ہوں گے، تو مجھے بھی ملا، میں بھی جو بھی اسٹاف تھا لے کے چلا گیا، صبح وہاں گئے تو میجر اکرم اور حاجی بی برمان تھے، ایس ایس پی لاہور تھے اس وقت، یہ موجود تھے پولیس لائن میں، پولیس لائن اور یہ جو تھا اتفاق کا آفس تھا، یہ 7 کوئی یعنی سمجھیں کوئی 50 فٹ کا کوئی گیپ ہوگا، 100 فٹ کا، تو ہم گئے تو وہاں پتہ چلا کہ جی میاں شریف صاحب کو میاں شریف جو ڈائریکٹرز ہیں حدیبیہ کے جن کے خلاف ایف آئی آر، سارے ڈائریکٹرز میں جو بھی اویلیبل ہے اس کو اریسٹ کرنا ہے، تو وہاں سے انہوں نے میجر اکرم صاحب نے بھیجا بندہ کہ دیکھ کے آئیں، پتہ کر کے آئیں کہ ابھی آفس میں کون کون موجود ہے۔ وہاں صبح بندہ واپس آیا، انسپیکٹر تھا ہمارا ایک، وہ واپس آیا، اس نے بتایا کہ جی اس وقت میاں شریف موجود ہیں، باقی کوئی ڈائریکٹر موجود نہیں ہے، تو دین جو بھی کمیونیکیشن ہوئی سینئر لیول پہ ڈی جی سے، تو وہ ڈیسائیڈ ہوا جی آپ نے میاں شریف کو اریسٹ کرنا ہے۔ وہاں پہ پولیس میں تھے 2 ڈی ایس پی صاحبان تھے، چودھری شفقات اور چودھری الطاف، اور ان کی سربراہی میں پھر یہ جو ٹیم تھی ساری پولیس کی وہ کنٹینجنٹ گئی، ہمارے جو 2 ڈپٹی ڈائریکٹر تھے وہ ساتھ تھے، اور آپ خود بھی تھے؟ میں بھی اس میں شامل تھا، اور ہم سارے ادھر گئے، وہاں پہ گئے تو میاں صاحب ایک ان کا جو آفس تھا وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ گئے تو ان کو بتایا کہ جی ہم آپ کو اریسٹ کرنے آئے ہیں، تو ہمارے تو حسین افضال پرابلی کا اس طرح کا نام تھا ان کا، وہ تھا جو اے سی کینٹ تھے اس ٹائم، انہوں نے بتایا جا کے جی ہم اریسٹ کرنے لگے، اور کہ ایف آئی والے آئے ہیں تو آپ کو اریسٹ کریں ہیں۔ وہاں پہ ایک ڈپٹی ڈائریکٹر نے کہا جی کہ ہم نہیں آئے، وہ اسلام آباد والوں سے کیا ہے، خیر اس پہ پھر پولیس والے بول پڑے کہ جی بھئی آپ ایف آئی والے جب آئے ہیں تو آپ ہی آئے ہیں، ایگزیکیوٹ کرنے آپ آئے ہیں، تو چاہے آپ کو آرڈر ایف آئی آر کہاں بھی ہوئے ابھی اریسٹ کریں تو آپ آئے نا، تو اس کے بعد پھر کوئی میاں صاحب نے کہا میں تو ابھی نہیں جاؤں گا، تو کسی کو انہوں نے فون پہ پرابلم بتایا کہ جی میں فون آیا ہوگا کسی کا، تو کہ میں ان کو کہا جی میں نہیں جاؤں گا نا۔ پھر یہ سارے کے سارے ٹیم پھر واپس پولیس لائن گئی، پولیس لائن جا کے پھر بتایا جی میاں صاحب تو گرفتاری دینے کو تیار نہیں ہے، تو پھر وہاں سے انسٹرکشن آئی، تو میں اس ٹائم آفس میں موجود تھا، میاں صاحب آفس میں بیٹھا تھا، ادھر یہ واپس آئے، دونوں ڈی ایس پی صاحبان آئے، وہ ڈپٹی ڈائریکٹر صاحبان آئے، اور آ کے تو جو پولیس تھی انہوں نے پھر آپریشن کرنا تھا، سارے جو کمانڈو تھے وہ اندر آ کے ہمیں باہر نکال دیا۔ اس کے بعد ایک جو ڈپٹی ڈائریکٹر تھے انہوں نے کہا جی مجھے ایک طرف بات کرنے دیں، انہوں نے کمرے میں بند کر کے ریکویسٹ کی میاں صاحب کو، انہوں نے ریفیوز کیا، تو پھر کمانڈوز نے اٹھا کے میاں صاحب کو گاڑی میں باہر میں لے گئے، اس جب گاڑی میں لے کے جا رہے تھے تو ان کی کان پہ بھی چوٹ آئی، یعنی ہاتھ پہ یا کان پہ اس طرح کوئی رگڑیں لگی ان کو،
اور گاڑی پہ لے کے میاں صاحب نے کچھ کہا نہیں, کوئی تھریٹ یا کچھ؟ میاں صاحب نے یہ کہا تھا کہ جب آپ زیادتی کر رہے ہیں تو جب دوسرا کل کو نہیں جو ہے نا اس کا رزلٹ آپ بھگتیں گے. تو اس پہ وہ کسی ایک ڈی ایس پی نے کہا, انہوں نے کہا جی میاں صاحب آپ کے دور میں بھی ہم جب تھے وہ ڈنڈے مارتے رہے ہیں تو لانگ مار تھا یا کیا تھا, تو اب ہمیں تو جو حکم ملے گا ہم وہ کریں گے. تو یہ بات ہوئی تھی. اس کے بعد ایئرپورٹ چلے گئے. ایئرپورٹ کے یعنی وہ سیسنا جہاز تھا گورنر الطاف کا آیا, تو اس میں بیٹھے اور ہم اسلام آباد چلے گئے. چھوڑ کے ایئرپورٹ سے ہم واپس آ گئے, تو واقعی جو لوکل جو آئی او تھے انویسٹیگیشن ٹیم تھی ان کے حوالے کر کے واپس آ گئے. اچھا, ویسے اس تمام گرفتاری کے آپریشن میں کیا آپ کو نظر آ رہا تھا کہ جو اس وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ تھی, جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, وہ دلچسپی رکھتی تھی کہ یہ گرفتاری ہو اور وہ اس آپریشن کو مانیٹر کر رہی تھی؟ کہ آپ کو ایسا تاثر ملا؟ دیکھیے آپ مجھے بھی 31-32 سال ہو گئے ہیں ایف آئی میں, آپ بھی صحافی ہیں. ایف آئی میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, نہ تھی نہ ہے, کہ وہ کسی بھی بڑی پرسنالٹی کو, پولیٹیکل پرسنالٹی کو اپنے آپ اتنی ہو کہ کیس درج کرے اور ریسٹ کرے اور اس طرح. تو میں نہیں سمجھتا کہ جب تک اوپر سے کسی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ کا نہ ہو وہ اس طرح کا کیس کر سکتے ہیں. تو نیچرلی پولیٹیکل گورنمنٹ کا تو اس میں نہیں تو وہ ول تھی. ہاں مجھے نہیں پتا کہ میاں شریف کی رسم میں تھی یا نہیں تھی, لیکن جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے تھے ان میں گرفتاری کا وہ تو نیچرلی وہ تھا نا. تو اینڈ پہ میں نے ہو سکتا انہوں نے یعنی ڈی جی نے اپروول لی ہوگی, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ وہ ڈی جی صاحب اس پہ بہت خوش تھے گرفتاری پہ. جب ہم واپس آئے تو یعنی ہم پریشان تھے کہ جی ایک بزرگ آدمی کو پکڑا ہے تو کیا جس طرح ہوتا ہے, تو وہ تھوڑا ڈفرینٹ تھا. لیکن وہ ڈی جی صاحب اتنے ایکسائٹیڈ تھے کہ جی وہ اس کا فیل ہو رہا تھا کہ جی وہ لاہور میں موجود تھے اور اس کو آپریشن کو سپروائز کر رہے تھے. اس کے بعد آپ نے میاں شہباز شریف کو بھی گرفتار کیا. ان کو بھی کیا حدیبیہ پیپر مل میں ہی گرفتار کیا تھا آپ نے, اگر میں غلط نہیں ہوں؟ اور ان کو بھی آپ نے کس طرح سے گرفتار کیا, وہ آپریشن کس طرح سے ایگزیکیوٹ کیا آپ نے؟ دیکھیں میاں شہباز شریف بھی تھے, ان کو بھی ریسٹ کیا, چودھری پرویز اللہ کو ریسٹ کیا, شجاعت کو ریسٹ کیا. جب یہ میاں شہباز صاحب تھے یہ آئے پرابلی یو کے تھے, ادھر سے آ رہے تھے, تو پتہ تھا کہ یہ فلائٹ پہ آ رہے ہیں, تو ان کے وارنٹ آرڈر لیے ہوئے تھے. تو ایف اے کی ساری ٹیم گئی وہاں پہ ایئرپورٹ پہ جا کے ان کو فلائٹ جو تھی وہ یاد پڑتا ہے حج ٹرمینل پہ ہم نے لگوا لی تاکہ وہ عام جو ہے وہ پبلک سے تھوڑی سی دور ہے. تو میاں صاحب کو اندر جا کے بتایا کہ جی آپ ہمارے ایک ڈپٹی ڈائریکٹر تو اندر گئے, انہوں نے بتایا کہ جی میاں صاحب آپ کو ہم نے ریسٹ کرنا ہے تو آپ اندر رہیں, باقی چلے جائیں. تو میاں شہباز صاحب اندر سیٹ پہ بیٹھے رہے, باقی پیسنجر سارے باہر نکل آئے. اس کے بعد جب ساری فلائٹ خالی ہو گئی تو ان کو لائے, گاڑی میں بٹھا دیا. گاڑی میں بٹھا کے تو ہم گاڑی کو تھوڑا سا ایک سائڈ پہ, کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے ابھی جو پرانا ایئرپورٹ ہے تو اس میں حج ٹرمینل تھوڑا دور تھا, تو وہ بالکل ایک سمجھا کہ اب جنگل ٹائپ جیسا ہوتا ہے وہ بالکل دور تھا. تو اس میں رن وے پہ اوپر ہی ہم نے جیپ تھی ساتھ کھڑے ہوئے. تو میاں صاحب شہباز صاحب نے کہا کہ جی میری بیک میں پرابلم ہے تو میں سفر کر کے آؤں, تو اگر اجازت دیں تو میں تھوڑی سی واک کر لوں. جوگر ان پہنے ہوتے, تو میں نے کہا ٹھیک ہے, میں کہا جی ٹھیک ہے کر لیں. اس میں بھی انٹرسٹنگلی کہ جب ان کو واک کی اجازت دی تو پھر کوئی 5 منٹ بعد دور سے جو بھی ہمارے کوئی دیکھ رہے تھے تو وہ آیا انٹیلیجنس والا کہ جی ہمارا ایک انسپیکٹر بھاگتا ہوا میرے پاس آیا کہ سر وہ کہہ رہے ہیں سینئر افسران کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو باہر کیوں نکالا گاڑی سے, تو ان کو واپس گاڑی میں بٹھایا نا. خیر میں نے میں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیں, تو دوبارہ بٹھا دیا. اس میں اتنا تھا بس. اچھا, یہ کیونکہ آپ ان گرفتاریوں سے پہلے 90 کی دہائی کے بالکل آغاز میں 91 میں, if I'm not wrong 90-91 میں میاں صاحب نے آپ کو ڈسمس بھی کیا تھا, تو کوئی آپ کے اپنا اندر بھی کوئی وینڈیٹا تھا کہ جب آپ یہ حدیبیہ کی آئی ہے آپ کے پاس یہ گرفتاریوں کا موقع آیا, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا انتخاب اس وجہ سے بھی کیا گیا؟ دیکھیں مجھے یہ تو نہیں بیسیکلی, کیونکہ میرے جو اس ٹائم تھے ہائرارکی تھی وہ رحمان ملک تھے کہ وہ اس میں کافی ایکٹیو تھے, تو
اس وجہ سے اس ونگ میں ہونے کی وجہ سے میرا تھا آئی ڈونٹ تھنک کہ جی اس وجہ سے شاید کیا ہو، لیکن کہ مین یہ تھا کہ وہ زیادہ ایکٹیو رول وہ پلے کر رہے تھے. تو میں بھی اس میں امیگریشن میں کام کر رہا تھا، جو اینٹی ہیومن ٹریفکنگ اینٹی ہیومن اسمگلنگ اینڈ امیگریشن تھا اس میں کر رہا تھا. تو اس وجہ سے شاید وہ زیادہ تر میرے ڈپٹی ڈائریکٹر کرتے تھے، میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھا، تو پھر وہ کچھ چیزیں میرے پاس آئی تھی، جو زیادہ تر کام تھا وہ کر رہے تھے اس لیے. اچھا، لیکن چلیں یہ آپ کی ایک تاریخ رہی. اس کے بعد سنا میاں نواز شریف نے آپ کے خلاف بھی ایک انکوائری کروائی اور انہوں نے کہا کہ جنہوں نے بینک سے ریکارڈ بغیر کورٹ آرڈر کے لیا، جس انکوائری میں آپ کو حسین اصغر نے کلیئر بھی کر دیا، اور پھر میاں صاحب نے ان سب کو بھی شو کاز نوٹس جاری کر کے اور ایک اور انکوائری کال کی، جس دوران پھر جنرل مشرف کا کو ہو گیا اور میاں صاحب کی حکومت چلی گئی. آپ کے خلاف انکوائری چل رہی تھی، آپ میاں صاحب کی وجہ سے اف ایم ناٹ رانگ سسپینڈ بھی تھے. تو آپ کو آ کے مشرف حکومت نے ریسٹور کیا، پھر مشرف حکومت نے آپ کے ہاتھ دی ایک اور میاں نواز شریف کے خلاف انکوائری، وہ تھی اللیگل پروموشنز کی. آپ نے اس انکوائری میں تو میاں صاحب کو چھوڑ کے دوسرے افسران کے خلاف لکھ دیا اور میاں صاحب کو کلیئر کر دیا. تو یہ کیوں کیا؟ 2 دفعہ ایک پولیٹیشین، ایک پرائم منسٹر کے ہاتھوں ہم اگر آسان الفاظ میں کہیں ڈسے جا چکے تھے، تو بدلہ کیوں نہیں لیا؟ موقع تو تھا. دیکھیں، ہر انسان کی ایک نیچر ہے، فطرت ہے. تو میری اللہ پاک نے کوئی فطرت میں ایسا ڈالا ہے کہ میرے سے کسی نے اگر کوئی زیادتی کی ہے پورے محکمے میں، کہیں بھی سروس میں، لائف میں، تو میں کبھی بھی جب میرے پاس اختیار ہوگا تو میں بدلہ نہیں لوں گا کسی سے. تو آپ نے اس انکوائری میں کیا کن میرٹس پہ میاں نواز شریف کو کلیئر کیا؟ دیکھیں، میں نے کلیئر نہیں کیا. ایکچولی یہ تھا کہ ایک ہمارے کولیگ تھے، انسپیکٹر تھے، جونیئر تھے. انسپیکٹر سے وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر پروموٹ ہوئے، پھر اسسٹنٹ ڈائریکٹر سے وہ ڈپٹی ڈائریکٹر پروموٹ ہوئے. تو دونوں دفعہ ہی واز مچ جونیئر. انسپیکٹر سے جب وہ اسسٹنٹ پروموٹ ہوئے تو ہی واز ایٹ سیریل نمبر اف آئی ریمبر 75 اور 78. تو 11 اور 12 پیپل ور پروموٹڈ، تو ان میں ان کو کیا گیا. تو جب میں نے میرے پاس ریفرنس آیا، یہ اس وقت یہ نیا صاحب نیب بنا تھا، صاحب کمیشن تھا، یہ نیب بن چکا تھا. تو یہ ریفرنس آیا میرے پاس، تو میں نے ظاہر ہو سکتا کسی نے بھیجا ہوگا جی یہ دشمن ہوگا، ان کو کل ہوئی تو یہ رگڑا دے دے گا. تو میرے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ جی ڈی پی سی ہو رہی ہے، تو نیچے ڈی پی سی ریکمینڈ کر رہی ہے کہ جی سینیئرٹی کم فٹنس پہ پروموشن ہونی چاہیے. سینیئرٹی کم فٹنس پہ تو یہ نہیں آتے، لیکن کیونکہ ان کی پرفارمنس آؤٹ اسٹینڈنگ ہے تو ہمیں دینے لگے. اب آؤٹ اسٹینڈ پرفارمنس پہ پروموشن دے نہیں سکتے تھے. اب یہ لکھ کے جو ڈی پی سی لکھ رہی ہے، اس کے بعد یعنی ان کی پروموشن جو جا رہی ہے، اپروول وہ جا رہی ہے پرائم منسٹر کے پاس جا رہی ہے، اتھارٹی پرائم منسٹر تھے. تو اسٹیب میں جاتا ہے، اسٹیب میں بھی 2 بندے خلاف لکھتی ہیں، 4 بندے حق میں لکھتی ہیں، سیکرٹری اسٹیب اپروو کرتا ہے، پھر اس کے بعد پی ایم آفس جاتی ہے. تو اب یہ ساری چین جو ہے، جو بیس بنا رہی ہے، جو ریکمینڈ کر رہی ہے، جو جسٹیفیکیشن دے رہی ہے، وہ ملزم بنے گی یا کہ اپروول دینے والا بنے گا. تو اگر ان کو کسی نے اگر یہ یعنی کہیں کہ جی ایز اے پرائم منسٹر میاں نواز شریف نے اس کو پروموشن دی تھی، تو پھر جو جسٹیفائی کر رہا ہے کیا وہ ملزم نہیں آئیں گے؟ تو کوئی بندہ تو بیان دے گا نا کہ کیا اگر کوئی وٹنس بنے گا کہ جی ہاں جی مجھے سیکرٹری انٹیریئر کہے کہ جی مجھے انہوں نے فون کیا تھا، مجھے کہا تھا، یا سیکرٹری اسٹیب کہے، تو گواہ بنے نا، پھر بتائے اپنا یہ کنفیشن اسٹیٹمنٹ دے کہ جی مجھے تو پرائم منسٹر نے کہا تھا اس کو پروموٹ کرنا ہے. لیکن جو بندے جسٹیفائی کر رہے ہیں اس کو میں چھوڑ دوں اور ایک پرائم منسٹر اکیلا کہا جی اس کو ملزم بنا دیں. تو مجھے یہی کہا گیا، مجھے اس ٹائم جو میرا ہائرارکی تھی کہ جی آپ ان کے خلاف کیس بنا دیں. میں اسے اکیلا نہیں بناتا. تو اس میں تھا کہ جی آپ 20-22 جو گریڈ 20 سے 22 کے آفیسرز ہیں سرونگ اور کچھ ریٹائرڈ تھے، اب ان کے خلاف کیس بنا رہے ہیں. اور اس میں پھر لیکن بات اصول کی ہے کہ چاہے آپ پسند کریں یا نہ کریں، جان اللہ کو دینی آپ نے حدیبیہ پیپر بل کا تو جان لیا، اور اب ہم آپ کو یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم کرتے ہیں، لیکن یہ انٹرویو جاری ہے. ہم اس کے اگلے حصے میں آپ کو بتائیں گے جو شوگر مافیا ہے اس میں کیا کہانی ہے اندر کی، اور اس میں کیا کردار ہے وزیر اعظم عمران خان کا،
کیا کیا وہ کرتے رہے، جبکہ اس کے علاوہ ہم آپ کو آئی پی پیز میں ندیم بابر کے بھی کردار پہ بتائیں گے، وہ بہت اندر کی کہانی ہے۔ سجاد مصطفیٰ باجوہ صاحب سے ہم دوسرے حصے میں اس پر بات کریں گے۔